اکبری کی حماقتیں۔ اکبری ایک خاصی بے وقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارداتیں اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، اور ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بے وقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنائی اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدہ قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزم، میاں مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق، البحر اور مونگے کے دانی اور ناد علی پنج صورتہ اور بہت سی دعائیں گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جاگ کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کیں۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھہب پر چڑھ جائے گی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ مزاج دار رجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص الفات کیا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دن میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی۔ البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا، میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ ایک پہر کا مل حجن بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن، اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر آمجودہ ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی۔
مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، یہ ہزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاوے ہے۔ مزاج دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہے، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا زار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئے، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہیں۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹو نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلا وہ بھی مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف سے متعلق التفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب چندے ماہتاب اور حسن دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بیٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر بے لے درجے کا اعتقاد تھا، ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وار ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئی اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیں، ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دیں، جہاز پر سوار کرائیں، ان میں سے ایک میں بھی تھی، ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحبہ، دونوں جہاں میں سرخ روح ہوں، مجھے پر بہت مہربان کرنے لگی اور سہیلی کہا کرتی تھی، 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا گیا، 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا، نا خدا نے کہا کوہ حبشہ یہی ہے، ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحب نے نا خدا سے کہا کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ نا خدا نے کہا، حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک ایسی کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا، خیر یہ صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھی، ایک میں اور 4 اور تھی۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی، چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے، ہوا کو مقام تھا، نہ آدمی نہ آدم ذات، تن تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے، کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔
مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی، ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگے یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جوں ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا، بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے 4 رونا 4 مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگے اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایت دلچسپ مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئیں۔ حجن تو لونگے دے کر رخصت ہوئی، مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا، صاحب ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو، ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے۔ یہ کہہ کر ازر بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم آنکو کتنے کا ہے؟ وہ ذرا بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت ہی عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلا پتوئی کی لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کم کسی طرح کم نہیں ہے۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو مزاج دار، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ تمہا ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جان میں پھنس جاتے ہیں۔ طمع ان کو جال میں پھنسا دیتا ہے اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئی، لونگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنے اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھینس میں کٹینیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھر وار دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی
آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی۔ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں؟ 2-4 دن کے بعد چھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی، خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پناہ مل جوری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہ 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوچکا اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال حوالے کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے، کیسی بے احتیاط سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی۔ دہکدگی میں دارو ڈلوو، بالی پتے گلو باندھو بندے میلے چیکٹ ہو گئے ہیں۔ میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجالو لاؤ۔ مزاج دار نے کہا کون ڈرا ڈلوائے اور کون اجلو کرائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا او بیٹی، یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈور اڈوا لا دوں اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوئے سے ڈورے ڈلوا لوں گی۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ، اجلوانے کے لیے الگ کر لیں اور ڈور ڈلوانے کے لیے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا پھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ بولی اے ہے، پان دان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی۔ ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پان دان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا پینے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا تھکنا۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کمبخت، دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑ گئی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے دوڑو۔ موم گروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتائی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے۔ ہزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرق خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا۔ بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنجنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اس حلیے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی۔
روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ غرض زیور تو گیا، گزرا ہوا باتیں بہت سی رہ گئیں، برتن چوری جا چکے تھے۔ زیور یوں غارت ہوا، 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سینے جب تک ساس کے ساتھ رہی، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی۔ شروع برسات میں الگ ہو کر رہی، کپڑوں کا صندوق جس کو کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں 2 لائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی۔ چند روز میں تمام مال اسباب خاک میں ملا، چند دنوں میں تمام مال اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنے، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت گرتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔